فتویٰ آن لائن کے پیارے ساتھیوں السلام علیکم۔ فوت شدہ قضا نمازوں کی ادائیگی کو قضائے عمری کہتے ہیں۔ قضائے عمری کے بارے میں لوگوں میں مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ کچھ مخصوص دنوں میں 2 یا 4 نوافل قضائے عمری کے پڑھ لینے سے ساری زندگی کی قضا نماز ادا ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قضائے عمری کی حقیقت کیا ہے، قضائے عمری کیسے ادا کرتے ہیں۔ اس مسئلے کو جاننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارے چینل فتویٰ آن لائن کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ آپ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن حاصل کر سکیں۔ قضائے عمری کی نماز ادا کرنے سے متعلق فتویٰ۔ محترم جناب مفتی صاحب، قضا نمازیں جن کی تعداد کا بالکل ٹھیک تعین میرے لیے ممکن نہیں، تو ایسی صورت میں کیا کروں؟ نیز میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اگر میں نے قضائے عمری نمازیں شروع کر بھی دی تو درمیان میں پھر سے کوئی نماز چھوٹ گئی تو پھر سے از سرے 9 نمازیں شروع کرنا ہوں گی۔ میں بہت پریشان ہوں، اس معاملے میں میری رہنمائی فرمائیں۔ جواب میں مفتی صاحب فرماتے ہیں، قضا نمازوں کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بالغ ہونے کے بعد آپ کی جتنی نمازیں قضا ہو گئی ہیں ان کا حساب کریں۔ اگر قضا نمازوں کی تعداد معلوم و متعین ہو تو ترتیب سے ان نمازوں کو قضا کرنا چاہیے، یعنی پڑھنا چاہیے، اور اگر متعین طور پر قضا شدہ نمازوں کی تعداد معلوم نہ ہو اور یقینی حساب بھی ممکن نہ ہو تو غالب گمان کے مطابق ایک اندازہ اور تخمینہ لگا لیں، اور جتنے سالوں یا مہینوں کی نمازیں قضا ہوئی ہیں احتیاطاً اس تعداد سے کچھ بڑھا کر کہیں لکھ کر رکھ لیں۔ اس کے بعد فوت شدہ نمازیں قضا کرنا شروع کر دیں۔ جو فرض نماز فوت ہوئی ہو اس کو قضا کرتے وقت اتنی ہی رکعتیں قضا کرنا ہوں گی جتنی فرض یا واجب رکعتیں اس نماز میں ہیں۔ مثلا فجر کی قضا 2 رکعت، ظہر اور عصر کی 4 اور مغرب کی 3 رکعتیں ہوں گی۔ عشاء کی نماز قضا کرتے ہوئے 4 فرض اور 3 وتر کی قضا کرنی ہوگی۔ قضا صرف فرض نمازوں اور وتر کی ہوتی ہے۔ قضا نماز متعینہ طور پر معلوم ہو تو اس کی نیت میں ضروری ہے کہ اسے پڑھتے وقت اس کا مکمل تعین کیا جائے، یعنی فلاں دن کی فلاں نماز کی قضا پڑھ رہا ہوں، مثلا پچھلے جمعے کے دن کی فجر کی نماز کی قضا پڑھ رہا ہوں۔ البتہ اگر متعینہ طور پر قضا نماز کا دن اور وقت معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح تعین کرنا مشکل ہو تو اس طرح بھی نیت کی جا سکتی ہے کہ مثلا فجر کی جتنی نمازیں میں نے قضا کی ہیں ان میں سے پہلی فجر کی نماز ادا کر رہا ہوں، یا مثلا جتنی ظہر کی نمازیں قضا ہوئی ہیں ان میں سے پہلی ظہر کی نماز ادا کر رہا ہوں۔ اسی طرح بقیہ نمازوں میں بھی نیت کریں۔ اسی طرح پہلے کی بجائے آخری کی نیت کریں تو بھی درست ہوگا۔ مثلا یوں کہہ دیں کہ جتنی فجر کی نمازیں قضا ہوئی ہیں ان میں سے آخری فجر کی نماز ادا کر رہا ہوں۔ ایک دن کی فوت شدہ نمازیں یا کئی دن کی فوت شدہ نمازیں ایک وقت میں پڑھ لیں، یہ بھی درست ہے۔ ایک آسان صورت فوت شدہ نمازوں کی ادائیگی کی یہ بھی ہے کہ ہر وقتی فرض نماز کے ساتھ اس وقت کی قضا نمازوں میں سے ایک پڑھ لیا کریں۔ مثلا فجر کی وقتی فرض نماز ادا کرنے کے ساتھ قضا نمازوں میں سے فجر کی نماز بھی پڑھ لیں۔ ظہر کی وقتی نماز کے ساتھ ظہر کی ایک قضا نماز پڑھ لیں۔ جتنے برس یا جتنے مہینوں کی نمازیں قضا ہوئی ہیں اتنے سال یا مہینوں تک ادا کرتے رہیں۔ جتنی قضا نمازیں پڑھتے جائیں انہیں لکھے ہوئے ریکارڈ میں سے کاٹتے جائیں۔ اس سے انشاءاللہ تعالی مہینے میں 1 مہینے کی اور 1 سال میں 1 سال کی نمازوں کی قضا بڑی آسانی کے ساتھ ادا ہو جائے گی۔ جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں اتنے سال یا مہینوں تک ادا کرتے رہیں۔ جتنی قضا نمازیں پڑھتے جائیں انہیں لکھے ہوئے ریکارڈ میں سے کاٹتے جائیں۔ اس سے انشاءاللہ مہینے میں 1 مہینے کی اور سال میں 1 سال کی قضا نمازوں کی ادائیگی بڑی آسانی کے ساتھ ہو جائے گی۔ باقی قضا نمازیں ادا کرنے کے دوران اگر کوئی نماز قضا ہو جائے تو قضا نمازوں کی ادائیگی از سرے 9 شروع کرنا لازم نہیں ہوتا۔ اس حوالے سے پریشان نہ ہوئیے، بلکہ سابقہ کوتاہی پر توبہ و استغفار کر کے اللہ سے مدد چاہتے ہوئے قضا نمازیں پڑھنا شروع کر دیجئے۔ یہاں یہ بات وضاحت طلب ہے کہ ایسی کوئی نماز نہیں جس کے 2 یا 4 رکعات پڑھنے سے ساری عمر کی قضا نمازیں معاف ہو جائیں۔ محترم ناظرین، مزید ایسے اسلامی مسائل جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل فتویٰ آن لائن کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے فتویٰ آن لائن کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔